يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. گزشتہ آیات میں منافقین کے دنیاوی اور اخروی انجام کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا تھا. یہ آیت مومنین کے سلسلے میں ہے کہ مومنین کا دنیا میں کیا انجام ہے اور آخرت میں کیا انجام ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی یہاں بیان فرما رہے ہیں. مومن اور منافق میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مومن ایک چہرے والا ہوتا ہے اور منافق کے دو چہرے ہوتے ہیں. یعنی مومن ایک جیسی بات کرتا ہے، خلوت میں، جلوت میں، دوست میں، غیر دوست میں وہ ایک جیسی بات کرتا ہے. اور منافق دو باتیں کرے گا، ایک جگہ ایک بات اور دوسری جگہ دو بات. دل میں کچھ رکھے ہوا ہے، زبان پہ کچھ رکھے ہوا ہے. اس کی ایک مثال لیجیے کہ منافق دل میں کچھ رکھتا ہے، زبان میں کچھ رکھتا ہے اور منافق اللہ تعالی کو دھوکہ دیتا ہے. ایک آدمی جس کا 1 روپیہ گم ہو گیا تھا، ایک آدمی جس کا 1 روپیہ گم ہو گیا تھا، تو وہ روپیہ تلاش رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا اے اللہ 1 روپیہ مل گیا تو آپ کے راستے میں 2 روپیے صدقہ کروں گا. بار بار یہی کہہ رہا تھا اے اللہ 1 روپیہ مل گیا تو میں 2 روپیہ آپ کے راستے میں خرچ کروں گا. تو کسی دوسرے لوگوں نے جب سنا کہ یہ تلاش رہا ہے اور بول رہا ہے تو کہا بھائی جب 2 روپیہ تمہیں صدقہ ہی کرنا ہے تو 1 روپیہ کیوں تلاش رہا ہے، چھوڑ دے. تو اس نے کہا ادھر آؤ. کان سے منہ رکھ کر کے کہا کہ وہ تو ویسے ہی کہہ رہا ہوں، دوں گا تھوڑی نہیں. وہ تو ویسے ہی کہہ رہا ہوں، دوں گا نہیں. تو منافق اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور مومن اللہ کو دھوکہ نہیں دیتا ہے. منافق اور مومن میں ایک اور فرق ہے جس فرق کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے آیت میں. منافقین کے بارے میں فرمایا اللہ نے بعضهم من بعض، اور مومنین کے بارے میں فرمایا بعضهم اولیاء بعض. منافق ایک دوسرے سے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی طرح ہیں، ایک کیٹیگری کے ہیں، ایک جنس کے ہیں وہ. اور مومنین کو کہا کہ مومنین ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے سے قلبی تعلق ہے ان کا. تو مومن کا تو تعلق قلبی ہوتا ہے، ایمانی ہوتا ہے، اور اس تعلق کا فائدہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں کہ مومن کو اللہ محبت کی وجہ سے آپس میں عمر میں اضافہ کرتے ہیں
اور ان کے برکت کا اضافہ کرتے ہیں، دنیا میں ان کے گھروں میں برکت کا اضافہ کرتے ہیں، لیکن منافق کا صرف ظاہری سیاسی تعلق ہوتا ہے، اور سیاسی تعلق وہ جب تک سیاست ہے تب تک باقی ہے، اس کے بعد وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ مومن کا تعلق یہاں بھی باقی رہے گا اور آخرت میں قیامت میں بھی باقی رہے گا۔ آپس میں وہاں مومنین ایک دوسرے سے خطاب کریں گے کہ بھائی دنیا میں ہم تو سوچتے تھے اور ہم سے جو کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بہترین جنت عنایت فرمائیں گے، گدے عنایت فرمائیں گے اور بہترین نشہریوں میں ہم رہیں گے، کھانے کے دسترخوان نہایت نمایاں رہیں گے، تو آج اللہ نے ہمیں دے دیا، تو لوگ ایک دوسرے سے وہاں بھی گفتگو کریں گے، اللہ کی نعمت کا ذکر کریں گے اور آپ دنیا کا ذکر کریں گے۔ تو مومنین کا تعلق تو ایسا ہوتا ہے۔ مومنین کی تیسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور منافق کے اندر یہ صفت نہیں ہوتی۔ منافق برے کام کا حکم دیتا ہے اور نیک کام سے لوگوں کو روکتا ہے۔ اللہ نے ان ساری باتوں کو قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ چوتھا فرق منافق اور مومن میں یہ ہے کہ منافق نماز کے لیے بہت ہی سستی کے ساتھ جاتا ہے، کاہلی کے ساتھ جاتا ہے، اس کا جی نہیں چاہتا نماز پڑھنے کا، اور مومن شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اللہ کے دربار میں جاتا ہے، سر و سجود ہوتا ہے۔ مومن اور منافق میں پانچواں فرق یہ ہے کہ منافق اپنا ہاتھ روکتا ہے، یقبضون ایدیہم، اپنا ہاتھ روکتا ہے منافق، اور مومنین اپنا ہاتھ نہیں روکتے، وہ یعطون الزکات، زکات اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، ان کا ہاتھ کھلا ہوا ہوتا ہے، اس کا ہاتھ بند نہیں ہوتا۔ چھٹا فرق یہ ہے مومن اور منافق میں کہ مومن اللہ اور رسول اللہ کا فرما بردار ہے، اور منافق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے۔ مومنین پر دنیا میں اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرمائیں گے، اور منافقین پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل نہیں ہوتی، غصہ نازل ہوتا ہے۔ مومنین کا آخری انجام یہ ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے، اور منافقین کا آخری انجام یہ ہے کہ وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ سنیے آیت، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مردوں اور عورتیں سب کو ایک ساتھ بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ بعضهم اولیاء بعض، ان میں کے بعض دوسرے کے دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور بری باتوں سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، سیدھی کرتے ہیں نماز، یعنی نماز کو پڑھتے ہیں تو اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں، جیسا کہ شریعت میں ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسی پڑھو جیسی تم مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے، ایسی نماز پڑھو۔ تو مومن ایسی سیدھی نماز پڑھتا ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور یہ لوگ زکات ادا کرتے ہیں، اور وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ دنیا میں ان کا یہ حال ہے تو کیا ہوگا؟ اولئک سیرحمهم اللہ، یہ لوگ ایسے ہیں کہ عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمائیں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہیں، غلبہ والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ آخرت میں کیا ہے مومنین کے لیے؟ مومن عورتوں کے لیے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں سے
اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے جنت کا، جنتوں کا، باغات کا وعدہ کیا ہے، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہر بہیں گی، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جنت میں یہ مومنین ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، منافقین جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور عمدہ قسم کے گھر ہوں گے مومنین مرد اور مومنین عورتوں کے لیے ہمیں اقامت کے باغات میں، ایسے باغات میں جہاں ہمیشہ ہمیشہ وہ ٹھہرنے والے ہوں گے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور جنت تو ایک ظاہری نعمت ہے، اصل نعمت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ مومنین سے راضی ہوں گے تو سب سے بڑی نعمت جو اللہ کی ملے گی مومنین کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، کہ اے مومنین تم جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے دیکھو گے جیسے کہ تم چاند کو چاندنی رات میں دیکھتے ہو، ویسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھو گے۔ تو جنت میں تو اللہ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے اور اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کفار سے جہاد کرو تلوار سے، ہتھیار سے، اور منافقین سے بھی جہاد کرو زبان سے اور دلائل سے، لیکن بیان دونوں کو ایک ساتھ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے مومنین ایمان والو کفار سے جہاد کرو اور منافقین سے جہاد کرو، وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور منافقین پر سختی کرو۔ سختی کا مطلب مفسرین نے بیان کیا زبان سے سختی نہیں بلکہ احکام شرعیہ کے نافذ کرنے میں سختی سے کام لو، ایسا نہ ہو کہ منافقین اپنے نفاق کی وجہ سے احکام شرعیہ کو چال بازی سے ٹال دیں، ایسا نہ ہونے پائے، اللہ کا حکم ضرور نافذ ہو۔ مثلا منافق نے چوری کی تو ایسا نہ ہو کہ ان کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، نہیں، ان کا ہاتھ ضرور کاٹا جائے۔ منافقین کا انجام کفار کے ساتھ ہوگا۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جانے کی جگہ ہے۔ آگے کی آیت کا ایک شان نزول سن لیجیے۔ ایک منافق تھا جس کا نام تھا جلاس ابن سوید، جین سے جلاس ابن سوید، ایک صحابی ہیں عامر ابن قیس۔ جلاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع سے ایک بہترین خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں منافقین کے حالات بھی بیان کیے اور منافقین کے عیوب بھی بیان کیے۔ تو تقریر جب حضور کی ہوئی اور منافقین نے سنا تو وہ چونکہ حضور کے مخالف ہیں تو بہت زیادہ جل بھن گئے اور ادھر جا کر کے کہا کہ اگر محمد کی تقریر صحیح ہے تو ہم گدھے سے بھی زیادہ بدتر ہیں، اگر محمد کی تقریر صحیح ہے تو ہم گدھے سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ تو حضرت عامر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں
بدتر ہو۔ اب دونوں میں ٹکراؤ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو منبر شریف کے قریب بلایا اور کہا کہ جلاس ابن سوید تم نے یہ بات کہی ہے؟ اس نے فوراً انکار کر دیا، نہیں ہم نے نہیں کہی ہے، اللہ کی قسم ہم نے نہیں کہی ہے، یہ ہمارے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے۔ عامر ابن قیس آئے اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کہ اس نے یہ بات کہی ہے، اور اس کے بعد کہا اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رونق افروز ہیں اور زندہ ہیں اور وہی کا سلسلہ آپ نے جاری کر رکھا ہے، اے اللہ اس واقعے کی حقیقت آپ آسمان سے نازل فرما دیجیے۔ تھوڑی ہی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آیت جو آگے پڑھی جائے گی وہ آیت نازل فرمائی۔ جلاس ابن سوید دہل گیا، ڈر گیا اور کہا یا رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں، اور عامر ابن قیس جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح بات ہے، اب میں پکا مومن ہوتا ہوں اور نفاق سے توبہ کرتا ہوں۔ چنانچہ جلاس ابن سوید نے اس مجلس میں توبہ کی اور زندگی بھر توبہ میں وہ باقی رہے۔ اس واقعے کو اللہ نے یہاں بیان کیا ہے۔ اس واقعے کے ساتھ ایک اور مضمون بھی ہے کہ میدان تبوک سے، جہاد تبوک سے جب واپس آ رہے تھے تو 12 منافقین نے ایک پہاڑی کے اوپر ہتھیار لے کر کے اپنے کو چھپا رکھا تھا کہ یہاں پر سے گزریں گے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پر ایک بار ہی حملہ کریں گے اور وہ ختم ہو جائیں گے تو مسلمان کے نبی ختم ہو جائیں گے، قصہ تمام ہو جائے گا۔ اس راستے پر آنے سے پہلے ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ اس راستے کو چھوڑ کے فلاں راستے سے چلیں، یہ منافقین آپ کے قتل کرنے کی سازش کر سکیں۔ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ لوگ قسم کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے نہیں کہی ہے وہ بات، یعنی جلاس ابن سوید نے قسم کھائی کہ وہ بات نہیں کہی ہے۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ تحقیقی بات ہے کہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا، یعنی حضور کے خلاف یہ کلمہ کہا، یہ بات کہی، یہ خطرناک قسم کی بات ہے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ان لوگوں نے کفر کیا اور انہوں نے ارادہ کیا ایسی بات کا جو وہ حاصل نہ کر سکے، جس تک وہ پہنچ نہ سکے، یعنی 12 منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کر دینے کا ارادہ کیا تھا جو یہ کر نہ سکے۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ان لوگوں نے انکار نہیں کیا۔ مَا نَقَمُوا کا ترجمہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ما انکروا سے کیا ہے کہ انہوں نے انکار نہیں کیا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا، اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے مالدار کر دیا۔ وہ فضل کیا ہے؟ وہ جو مال غنیمت آتا تھا تو ان منافقین کو ملتا تھا تو کھا کھا کر کے اور موٹے ہو رہے تھے، اور اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا انہوں نے انکار کر دیا۔ فَإِيَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ یعنی جلاس ابن سوید نے یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے اور آیت صحیح نازل ہو گئی ہے،
تو اس میں مجھے توبہ کا بھی موقع اللہ نے عنایت فرمایا ہے، اس لیے میں توبہ کرتا ہوں نفاق سے اور صحیح صحیح آپ پر ایمان قبول کرتا ہوں۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اگر یہ منافقین پھر گئے یعنی توبہ کی توفیق ان کو نہیں ہوئی تو اللہ ان کو عذاب دیں گے، دردناک عذاب۔ کہاں کہاں دیں گے؟ فی دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی منافقین پریشانیوں میں رہیں گے اور آخرت میں بھی اللہ نے جہنم ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ نفاق سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ان کے لیے روئے زمین میں کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب آگے ایک بہت اہم قسم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، آپ نہایت غور سے سنیں اور سوچیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں منافقین کس کس قسم کے تھے۔ ایک منافق جس کا نام ہے ثعلبہ، ثعلبہ ابن حاطب، ثعلبہ ابن حاطب، یہ بظاہر مومنین میں ہے لیکن وہ اصل میں منافق ہے۔ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ ہمارے مال بڑھنے کی دعا کر دیجیے، دولت اور پیسہ بڑھنے کی دعا کر دیجیے۔ حضور نے سوچا کہ یہ تو ہے منافق، کم سے کم ایمان تو لے آئے اور ہمارے جیسا بن تو جائے۔ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تم کو میرا طریقہ پسند نہیں ہے؟ کیا تم کو میرا طریقہ پسند نہیں ہے؟ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا قلیل تؤدی شکرہ خیر من کثیر لا تطیقہ، حضور نے فرمایا قلیل تؤدی شکرہ خیر من کثیر لا تطیقہ، تھوڑی سی دولت، تھوڑا سا مال جس کے شکر ادا کرنے کی تمہارے اندر طاقت ہو، یہی بہتر ہے اس بڑے مال سے، اس کثیر مال سے کہ جس کے شکر ادا کرنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں۔ چلا گیا، پھر آ کر کے حضور سے کہا کہ حضور دعا کر دیجئے کہ مال بڑھ جائے۔ حضور نے پھر سمجھایا، ہے منافق، حضور کی بات دل کے اندر کہاں اتر سکتی ہے۔ پھر تیسری مرتبہ آیا اور کہا کہ مال بڑھنے کی دعا کر دیجئے، تو حضور نے مال بڑھنے کی دعا کر دی، کیونکہ دنیا میں اللہ عذاب دینا چاہ رہے ہیں اور یہ منافق مان نہیں رہا ہے۔ حضور نے دعا کر دی۔ تھوڑی سی بکریاں تھی، 2-4، ان بکریوں میں ایک بہت اضافہ ہو گیا، بہت اضافہ ہو گیا۔ 5 وقت کی نماز مسجد نبوی میں پڑھنے کی توفیق ہوتی تھی، مگر بکریاں زیادہ ہو گئی تو تھوڑی سے باہر چلے جا کر کے ایک بڑا سا باغ لے لیا جہاں بکری وہ رکھ کر کے پالتا تھا، اور ظہر اور عصر میں تو حاضر ہوتا تھا اور بقیہ نماز ادھر ہی پڑھ لیتا تھا۔ اور بھی بہت زیادہ بکریاں ہو گئی تو مدینے سے باہر جا کر کے ایک جگہ گراؤنڈ بنایا اور وہاں بکریاں پالنا شروع کیا۔ اب ظہر عصر میں بھی حاضری نہیں ہو پاتی ہے، اس کے بعد اور بھی زیادہ بکریاں ہوئی تو اتنی مصروفیت ہوئی، کام اتنا بڑھ گیا کہ اب جمعہ کی نماز سے بھی محرومی ہو گئی اور وہیں رہنا شروع کر دیا۔ چند دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثعلبہ ابن حاطب کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنی بکریاں ہو گئی ہیں کہ اس کے لیے مدینے سے کافی دور چلا گیا ہے، اب وہ یہاں آتا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس ظاہر کیا۔ اس کے بعد صدقات کی، زکات ادا کرنے کی آیت نازل ہوئی، احکام نازل ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو
زکات وصول کرنے کے لیے بھیجا اس ایریے میں. تو جب حضور کا عامل پہنچا تو اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا زکات دینی ہے اس لیے تمہارے پاس حاضری ہوئی ہے، تم زکات دو، بیت المال میں جمع ہوگی. اللہ کا حکم نازل ہوا ہے خذ من اموالہم صدقہ حضور پر کہ ان کے مالوں سے صدقہ یعنی زکات لیجیے. تو اس نے کہا ارے یہ تو ٹیکس معلوم ہوتا ہے، حکومت کا ٹیکس معلوم ہوتا ہے. تو فرمان دیکھا حضور کا کہاں ہے تو دکھایا، پڑھ کر کے کہا سوچتے ہیں تم جاؤ پھر بعد میں آنا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فقیروں کو کہتے ہیں جاؤ جاؤ بعد میں آنا، یہ منافق کا طریقہ ہے. تو وہ گئے دوسری جگہ ایک دوسرے صحابی کے پاس، تو انہوں نے اچھے مال، اچھی بکریاں جو بھی ان کے پاس تھی وہ دیے. تو انہوں نے کہا نہیں، حضور نے یہ نہیں کہا ہے کہ اچھا مال لینا، نہ تو اچھا لینا ہے نہ تو خراب لینا ہے، بیچ کا لینا ہے. انہوں نے کہا ہم تو اپنی خوشی سے دے رہے ہیں، آپ لے کر کے جائیے. بہرحال وہ واپس پھر آئے سالبہ کے پاس، تو سالبہ نے کہا یہ ٹیکس ہے میں نہیں دیتا. چلے گئے صحابی، حضور کو قصہ سنایا تو حضور نے ارشاد فرمایا وَيْحَ سالبہ، سالبہ پر افسوس ہے، مال لے کر کے ایمان سے چلا گیا، بہت افسوس ہے. اب جب حضور کی مجلس میں حضور کے یہ الفاظ سنے، 3 بار حضور نے فرمایا وَيْحَ سالبہ وَيْحَ سالبہ وَيْحَ سالبہ. تو ان کے کچھ رشتے دار تھے مجلس میں، وہ گئے سفر کر کے اور کہے کہ کیا کیا تم نے؟ حضور تو افسوس کر رہے ہیں تمہاری حالت پر. اس نے ابھی نفاق سے توبہ نہیں کیا ہے. وہ حضور کے پاس اپنا مال لے کر کے حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ یہ زکات ہے لے لیجیے. حضور نے کہا ہاں تمہارے زکات کے لینے سے اللہ نے منع کر دیا ہے، اس لیے زکات قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ایمان ہی اس کو شرط نہیں پائی جا رہی تھی. اب وہ مٹی لے کر کے اپنے سر پہ مار رہا تھا، رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، جھوٹ صرف دنیاوی عزت کے لیے کہ بے عزتی ہو گئی کہ فلاں زکات نہیں دے رہا ہے. چلا گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مال لے کر کے آیا. انہوں نے کہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منع کر دیا گیا ہے قبول کرنے سے تو میں کیوں قبول کروں؟ حضرت عمر نے بھی یہی جواب دیا اپنے زمانے میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں طالبہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. یہاں ایمان کے بغیر نفاق کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کی دعا کرائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف سختی سے منع کر دیا کہ مال تمہارے لیے فتنہ ہوگا اور ہرگز تم اس کو نہ اختیار کرو، دعا نہ کراؤ. لیکن ضد پہ وہ آ رہا، ضد پہ اڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش اور امتحان میں مبتلا کر دیا. اس مضمون کو دیکھیے اللہ نے کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے. یحلفون وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان منافقین میں سے بعض وہ ہیں جس نے اللہ سے وعدہ کیا. کیا وعدہ کیا؟ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ، کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنا فضل اپنا مال عنایت فرمایا تو ہم ضرور بھی ضرور صدقہ فرض کریں گے. تو گویا کہ اللہ سے طالبہ ابن حاطب نے صدقہ کرنے کا وعدہ کیا کہ مال ملے گا تو خوب اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم بڑے نیک آدمی میں سے ہو جائیں گے، بہت صدقہ کریں گے تو بہت نیک ہو جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا فضل عنایت فرما دیا، بَخِلُوا بِهِ، تو اللہ کے فضل میں انہوں نے بخل کرنا شروع کیا. اور بخل کیا کیا؟
زکات ادا نہیں کی، جو واجب ہے زکات کے علاوہ نفلی صدقات دے یا نہیں دے اس میں تو اختیار ہے، لیکن زکات دینا تو فرض ہے۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور یہ لوگ اور وہ پھر گئے اسلام سے اس حال میں کہ وہ اسلام سے اعراض کرنے والے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے انجام کا ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک کے لیے جس دن اللہ سے یہ ملاقات کریں گے، گویا کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ نفاق کی حالت میں ہی موت آئے گی ان کو، اور نفاق کی حالت میں ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچے گا۔ بما اخلفوا الله ما وعدوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی، وہ بما كانوا يكذبون، اور اس وجہ سے کہ یہ لوگ جھٹلاتے تھے آیات کو، یہ منافقین تھے۔ الم یعلموا، کیا ان لوگوں نے جانا نہیں کہ ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کہ اللہ اندر کی بات بھی جانتے ہیں کہ دل کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ سرگوشی کو بھی جانتے ہیں کہ آدمی چھپ کر کے کیا کیا مشورے کرتا ہے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کو جاننے والے ہیں، اچھی طرح سے جاننے والے ہیں۔ کچھ منافقین ایسے تھے، یہ چونکہ آیت کا سلسلہ ہے اس لیے 2 منٹ اور آپ کر لیں گے۔ کچھ منافقین ایسے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المال میں صحابہ کرام صدقہ لاتے تھے، تو 2 قسم کے صحابہ تھے، ہر زمانے میں لوگ 2 قسم کے ہوتے ہیں، بعض کے پاس پیسے بہت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور بعض کے پاس تھوڑا پیسہ رہتا ہے، تو بعض صحابہ کرام بہت لا کر کے حضور کے سامنے رکھتے تھے، تو منافقین کہتے تھے دیکھو ریاکاری کر رہا ہے، اتنا سارا لا کر دکھا رہا ہے لوگوں کو، مجمع کے سامنے صدقہ کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے۔ کچھ صحابہ کرام غریب تھے تو وہ دن بھر مزدوری کرتے تھے، اور 1 سا کھجور اگر انہیں مزدوری میں ملتی تھی تو آدھا سا حضور کی خدمت میں لاتے تھے، آدھا سا کا مطلب ہوا 1 کلو 600 گرام، اتنی سی کھجور لے کر کے آئے، تو منافقین مذاق کرتے تھے کہ دیکھو اب یہ غریب بھی صدقہ دینے کے لائق ہو گیا، زکات دینے کے لائق ہو گیا، یہ بھی صدقہ کر رہا ہے، کھانے کا انتظام نہیں اور اتنا سا لے کر کے آ رہا ہے، اونٹ کے منہ میں زیرہ، اونٹ کے منہ میں زیرہ، کیا ہوگا اتنے اس کے صدقہ سے کیا ہوگا؟ تو دونوں طرح کے مسلمانوں سے منافقین مذاق کرتے تھے اور تان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم، وہ لوگ جو تان کرتے ہیں، عیب لگاتے ہیں، تانا کستے ہیں ان مومنین پر جو نفلی صدقہ کر رہے ہیں، متطوعین فی الصدقات، جو نفلی صدقہ کر رہے ہیں، اور ان لوگوں پر جو نہیں پاتے ہیں مگر اپنی کوشش، یعنی بڑی کوشش کر کے وہ مزدوری کر کے تھوڑا سا لاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو منافقین کیا کرتے ہیں؟ فیسخرون منہم، منافقین ان سے مذاق کرتے ہیں۔ تو آپ سن لیجیے، اللہ نے جواب دیا، سخر اللہ منہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ان کے شکریہ کا جواب دیا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا جو انجام ہے مذاق کرنے کا وہ چکھائیں گے قیامت کے دن، عذاب دیں گے ان منافقین کو مذاق کرنے کا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شفیق اور رحیم تھے مومنین پر، اور چاہتے تھے کہ امت کا ہر فرد جنتی ہو جائے۔ منافقین کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے کے لیے تیار، کفار کے لیے بھی حضور دعا کرتے تھے، ہر ایک کے لیے دعا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا
کہ یہ منافقین اتنے ذلیل ہیں اور اتنے گھٹیا ہیں، اتنے گرے ہوئے ہیں اور ان کا جرم اتنا بڑا ہوا ہے کہ ان کے لیے آپ 70 مرتبہ بھی توبہ کریں گے تو میں توبہ قبول نہیں کروں گا۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے توبہ مغفرت طلب کریں یا آپ ان کے لیے مغفرت طلب نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان لوگوں کے لیے 70 مرتبہ بھی توبہ کریں گے تو ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں معاف کریں گے؟ اس لیے کہ کفر میں یہ منافقین بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، مشرکین اور کفار سے بھی منافقین کا کفر بڑھا ہوا ہے۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اللہ کا انکار کیا اور یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک و تعالی حد سے نکلنے والے لوگوں کو، حد شرعی سے نکلنے والے لوگوں کو ہدایت یاب نہیں کرتے ہیں اور دین اسلام کی رہنمائی نہیں کرتے ہیں۔ یہیں پر بات ختم کی جاتی ہے، اور کیونکہ کافی دیر تک آپ لوگ زحمت کر کیے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے یہیں پہ بات روک کر کے اور مسائل میں سے صرف ایک مسئلہ میں بیان کروں گا تاکہ ناغہ نہ ہو اور زیادہ دیر آپ کو بیٹھنے کی زحمت نہ ہو۔